بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا، اس کی ایک مثال ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وطہارۃ الماء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیلہ مثال لکون الراوی مما اعتمد علی دلیل المعرفۃ وفی العبارۃ مسامحۃ والاولی ان یقول وطہارۃ الماء وحل الطعام من جنس ما یشتبہ حالہ لیکن اذا عرف ان الراوی اعتمد دلیل المعرفۃ یکون من جنس ما یعرف بدلیلہ وبیانہ ان الاصل فی الماء الطہارۃ وفی الطعام الحل فإذا تعارض مخبران فيه فيقول أحدهما إنه نجس وحرام فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائله إلا بالدليل ثم جاء آخر يقول إنه طاهر أو حلال فلا بد من أن يتفحص من حاله فإن كان خبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارة أو الحل لم يقبل خبره لأنه نفي بلا دليل فحينئذ كان خبر النجاسة والحرمة أولى لأنه مثبت وإن كان خبره بالدليل وهو أنه أخذه من العين الجارية أو الحوض العشر في العشر وجعله بنفسه في الإناء الطاهر الجديد أو الغسيل بحيث لا شك في طهارته ولم يفارقه منذ ألقي الماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحد فحينئذ كان هذا النفي من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالأصل وهو الحل والطهارة وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذ بما لا مزيد عليه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا یہ اس قسم کی جنس میں سے ہے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مثال ہے اس کی جبکہ راوی نے اعتماد کیا ہو پہچان کی دلیل پر، اور عبارت کے اندر تھوڑی سی غلطی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا یہ اس چیز کی جنس میں سے ہے جس کی حالت مشتبہ ہے، لیکن جب یہ والی بات جان لی گئی ہے کہ راوی نے پہچان کی دلیل پر اعتماد کیا ہے تو یہ ہو جائے گا اس چیز کی جنس میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ پانی میں اصل طہارت ہے اور کھانے میں اصل حلال ہونا ہے۔ جب دو خبر دینے والوں کا تعارض ہو گیا اس میں، اور ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہ ناپاک اور حرام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی خبر ہے کہ جو ثابت کرنے والی ہے امر عارضی کو، خبر نہیں دی ہے اس امر عارضی کی کہنے والے نے مگر دلیل کے ساتھ۔ پھر دوسرا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ طاہر ہے یا پاک ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حالت کی پہچان کی جائے، اس لیے کہ اگر یہ تو خبر صرف اس وجہ سے ہے کہ اصل کھانے پینے میں یہ طہارت یا پاک ہونا ہے تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نفی بغیر دلیل کے ہے۔ اس وقت نجاست اور حرمت کی خبر یہ زیادہ اولویت رکھتی ہے اس لیے کہ یہ امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے، اور اگر نفی کرنے والے کی خبر دلیل کے ساتھ ہو بئی طور کہ اس نے اس پانی کو کسی بہتے ہوئے چشمے سے لیا ہو یا کسی ایسے ہو سے لیا ہو جس کی لمبائی چوڑائی 10 × 10 ہے، اور اس نے بذات خود اس کو پاک نئے برتن کے اندر ڈالا ہو یا دھلے ہوئے برتن میں ڈالا ہو، اس طرح کہ اس برتن میں کوئی شک نہ ہو اس کی پاک ہونے میں، اور وہ اس برتن سے جدا نہ ہو جس وقت پانی ڈالا گیا ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ وہم کیا جا سکے کہ کسی ایک شخص نے اس برتن میں نجاست ڈال دیا، تو اس وقت یہ والی نفی اس مثال کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کالنجاست والحرمتی، جب تعارض واقع ہو جائے دو خبروں کے درمیان تو عمل کرنا واجب ہوگا اصل پر، اور وہ حلال ہونا ہے اور طاہر پاک ہونا ہے، اور ہم مثالوں کی تحقیق میں ہم انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں اس طرح کہ اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبقوں میں بتا دیا تھا کہ 3 طرح کی مثالیں آئیں گی، ان میں سے پہلی مثال وہ آئی تھی جہاں پہ مثبت خبر کو لیا گیا ہے، نفی کو ترک کر دیا ہے، یہ والی مثال بھی گزر چکی ہے۔ دوسری مثال ہم نے وہ لی تھی کہ جو نفی والی خبر ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، تو وہاں پر بھی نفی والی خبر مثبت والی خبر کے مقابل آئے گی۔ جب دونوں میں تعارض ہو جائے گا تو پھر راوی کی حالت کی طرف جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو حالت احرام میں نکاح والا مسئلہ گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہ تیسری مثال لے کے رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس دلیل معرفت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ والی بات معلوم ہو جاتی ہے، یقین اور وثوق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ راوی کے پاس معرفت کی دلیل ہے، یعنی راوی کے پاس کوئی ٹھوس اور مضبوط دلیل ہے جس کی وجہ سے وہ نفی والی خبر دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی نفی والی خبر مثبت خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد راوی کی حالت کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ذکر کی ہے کہ یہ مثال اس جنس سے تعلق رکھتی ہے جس کو دلیل سے معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر متن کی عبارت کے اندر تسامح، یعنی بھول چوک ہو چکی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ مناسب یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مثال اس چیز کی جنس میں سے ہے جس کی حالت مشتبہ ہے، یعنی ہمیں یہ والی بات معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نفی والی خبر ہے کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے یا پھر یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لیکن یہ والی بات ہمیں وثوق سے معلوم ہوگی ہے کہ راوی کے پاس دلیل موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے نفی والی خبر دی ہے۔ تو مناسب یہ تھا کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مما یعرف بدلیلہ کی قسم میں سے یہ والی مثال ہے، بلکہ مناسب یہ تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مما یشتبہ حالہ اس قسم کی مثال میں سے یہ والی مثال آتی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وطہارۃ الماء، پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا،
یہ مثال ہے اس چیز کی جنس میں سے جس کو دلیل سے پہچانا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ اس چیز کی جنس میں سے نہیں ہے۔ اس چیز کی جنس میں سے تو وہ تھا جو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیا تھا، یعنی حالت احرام کے اندر نکاح کرنے والے مسئلے کے بارے میں۔ آگے یہ والی بات کریں کہ مثال ہے جبکہ راوی نے پہچان کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ عبارت کے اندر مسامحہ یعنی بھول چوک ہوئی ہے، مناسب یہ تھا کہ یہ کہتے پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا من جنس ما، یہ اس چیز کی جنس میں سے جس کی حالت مشتبہ ہے، یعنی ہمیں یہ والی بات یقین اور وثوق سے پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ کسی دلیل کے اوپر مبنی ہے نفی والی خبر، یا پھر یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ جو راوی ہے اس نے سابقہ حالت کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی اس کو آگے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن یہ والی بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ راوی نے معرفت کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو نفی والی خبر ہے اس کا حکم بھی وہی ہوگا مما یعرف بدلیلہ، یعنی یہ نفی والی خبر بھی اسی قسم میں سے شمار کی جائے گی جس کی بنیاد دلیل کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ نفی والی خبر یہاں پر مثبت والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جب ہم مثال ہم پڑھیں گے اور وہ ساری تفصیل انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ والی بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ راوی نے پہچان کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو اب یہ والی مثال بھی اس میں سے بن جائے گی من جنس ما یعرف بدلیلہ، اس چیز کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے پہچانا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نفی والی خبر ہے اگر من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قسم میں سے ہے تو پھر اس صورت کے اندر نفی والی خبر یہ مثبت خبر کے مقابل اور معارض آئے گی، اور پھر ان دونوں خبروں کے اندر جب آپس میں تعارض واقع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد راوی کی حالت کی طرف جائیں گے۔ اب یہ مثال کون سی ہے؟ پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا۔ دیکھیں جو پانی ہے، پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح کھانا کھانے کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ اب اصل تو ہمارے پاس یہ ہے۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ دو خبر دینے والے ہیں، دو خبر دینے والوں نے دو الگ الگ خبریں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو برتن کے اندر پانی ہے، یہ برتن کے اندر پانی ناپاک اور حرام ہے، جبکہ دوسرا بندہ آ کے خبر یہ دیتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ اب یہ دو خبریں آ گئی ہیں اور دونوں خبروں کے درمیان یہاں پر تعارض آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ خبر جس کے اندر پانی کی ناپاکی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ خبر مثبت ہے، کیونکہ یہ ایک امر عارضی امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پانی کے اندر جو اصل ہے وہ ناپاک ہونا نہیں ہے، بلکہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ تو جس خبر کے اندر پانی کی ناپاکی کا حکم دیا جا رہا ہے یہ امر مثبت ہے، یہ خبر مثبت ہے، یعنی امر زائد کو ثابت کرنے والی ہے، اور وہ خبر جس کے اندر پانی کی ناپاکی کا بتایا جا رہا ہے یہ اس امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، لہذا یہاں پر یہ جو خبر ہے یہ خبر منفی ہے۔ تو مثبت خبر وہ ہوگی جس میں پانی کی ناپاکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو نافی خبر ہے یا منفی خبر ہے یہ وہ خبر ہوگی جس میں اس پانی کی پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ناپاکی کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور یہ والی بات میں آپ کو بار بار تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو امر مثبت ہے وہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، یہ اسی طریقے سے کھانے کے بارے میں اس نے آپ کو خبر دی ہے کہ یہ کھانا حرام ہے، تو اس کے پاس لازمی بات ہے کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے اس نے ایک امر زائد کو ثابت کیا ہے، کیونکہ جو امر زائد کا اس بات ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، اب یہاں پر دونوں احتمال موجود ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو، اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اصل کے اوپر اعتماد کیا ہو کہ چونکہ پانی کے اندر اصل طہارت اور پاکی ہوتی ہے، لہذا اس نے اصل کے اوپر ہی اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا ہو کہ جس طریقے سے پانی پہلے سے پاک اور حلال تھا تو لہذا اس برتن کے اندر بھی پانی ہے، یہ بھی پاک اور حلال ہی ہوگا۔ تو اگر تو اس نے محض اس کو پانی کو اپنی اصل پر برقرار رکھتے ہوئے خبر دی ہے، تو چونکہ یہ دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لہذا یہ والی جو خبر ہے یہ اس خبر یعنی ناپاکی والی خبر کے مقابل اور معارض نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، دلیل مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس نے خود کسی پاک پانی کے چشمے سے اس نے وہ پانی لیا ہے، یا اس نے دہ در دہ تالاب سے پانی لیا ہے، یعنی ایسے تالاب سے جو تالاب پاک ہوتا ہے 10 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا، جس کے اندر جو پانی ہے اس کے اوپر فقہا نے پاکی کا حکم لگا ہے۔ اگر اس نے کسی ایسے تالاب سے پانی لیا ہے، پھر اس نے بذات خود اس کو کسی پاک برتن کے اندر ڈالا ہے، نئے برتن کے اندر ڈالا ہے، یا کوئی پرانا برتن تھا لیکن اس کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر اس برتن کے اندر پانی ڈالا ہے، پھر وہ اس سے جدا نہیں ہوا ہے، اس کو اپنے پاس ہی اس نے رکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ برتن رکھ کے کہیں اور چلا گیا ہو، پیچھے سے آ کے کسی نے نجاست ڈال دی ہو، یعنی پانی کا جو برتن ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی ہے۔ اب وہ شخص یہ والا بات کہتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، تو چونکہ یہاں پر ایک دلیل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پانی شروع سے لے کے آخر تک اس نے اپنی نگرانی کے اندر پاک پانی پاک برتن کے اندر ڈالا ہے، تو یہاں پر یہ والی جو خبر ہے وہ ناپاکی والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب دونوں خبروں کے اندر تعارض آ جائے گا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی خبر ہے جو اصل کے مطابق ہے، تو لہذا اصل کے مطابق وہی والی خبر ہوگی جس میں پانی کے بارے میں پاکی اور حلت کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اس خبر کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ والی خبر ہے
جو کہ نافی خبر ہے، امر زائد کی نفی کرنے والی ہے، کیونکہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو خبر مثبت ہے یہ وہ والی خبر ہے جس میں پانی کی ناپاکی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خبر نافی یہ وہ والی خبر ہے جس میں ناپاکی کی نفی کر کے پانی کی پاکی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، چونکہ یہاں پر یہ جو نفی والی خبر ہے یہ دلیل کے اوپر مبنی ہے، راوی نے دلیل معرفت کی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے، لہذا یہ جو نفی والی خبر ہے یہ مثبت والی خبر کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب مقابل اور معارض آئے گی تو پھر اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ راوی کی حالت کی طرف جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ ہے کہ آپ اصل کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکی والی جو خبر ہے یہ چونکہ اصل کے مطابق ہے، لہذا اسی کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور ہم اس پانی کے بارے میں پاکی کا حکم لگائیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ بیان ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دو خبر دینے والوں کا تعارض ہو گیا اس کے بارے میں۔ ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاک اور حرام ہے۔ اب اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر مثبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امر زائد کو، امر عارضی کو ثابت کرنے والی ہے، جس کے کہنے والے نے خبر نہیں دی ہے مگر دلیل کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی امر زائد کو ثابت کرنے والی خبر ہوگی وہ دلیل کے اوپر ہی مبنی ہوگی، وہ دلیل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، تو اب اس کی حالت کے بارے میں جستجو اور جانچ پڑتال کرنی یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ اگر تو اس نے خبر صرف اس لیے دی ہے کہ پانی کے اندر اصل یہ ہے کہ پانی طہارت ہوتی ہے، پانی پاک ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے، صرف اس نے اس کی اصل کے مطابق دیکھتے ہوئے خبر دے دی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ خبر قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ خبر نافی تو ہے لیکن یہ نافی بلا دلیل ہے، اور نافی بلا دلیل یہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر جو نجاست اور حرمت والی خبر ہے وہ اولویت اور فوقیت رکھے گی، کیونکہ وہ خبر مثبت ہے، اور خبر مثبت وہ دلیل کے اوپر مبنی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر خبر نافی دلیل کے اوپر مبنی نہیں ہے، لہذا خبر مثبت کو ہی اختیار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی جو خبر ہے وہ دلیل کے اوپر مبنی ہو، بئی طور کہ اس نے پانی کو خود بہتے ہوئے چشمے سے لیا ہے، یا ایک ایسے حوض سے لیا ہے جس کی لمبائی چوڑائی 10x10 ہے، اور اس نے بذات خود اس کو پاک نئے برتن کے اندر پانی کو ڈالا ہے، یا دھلے ہوئے برتن کے اندر پانی کو ڈالا ہے، کہ اس برتن کی پاکی کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور برتن میں پانی ڈالنے کے بعد اس برتن سے جدا نہیں ہوا، جس وقت برتن کے اندر پانی ڈالا گیا اس وقت سے وہ برتن کے ساتھ ساتھ موجود ہے، کہ آپ اس کے بارے میں وہم بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اور بندے نے اس برتن کے اندر ناپاکی ڈال دی ہو۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو خبر نافی ہے یہ ہوگی من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قبیل میں سے ہوگی۔ تو جب یہ من جنس ما یعرف بدلیلہ کی قبیل میں سے ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو خبر نافی ہے یہ خبر مثبت کے مقابل اور معارض آئے گی۔ تو جب یہاں پہ دونوں خبریں آپس میں مقابل اور معارض آ چکی ہیں تو بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی خبر ہے جو اصل کے مطابق ہے، لہذا یہاں پر خبر نافی یہ اصل کے مطابق ہے جس میں حلت کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے اس پانی کے پاک ہونے کا حکم لگا دیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نجاست والحرمت یہ متن کی عبادت ہے۔ اب جب تعارض واقع ہو جائے دو خبروں کے درمیان تو اب اصل کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا، اور اصل یہ ہے کہ کھانا حلال ہوتا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے۔ وقت بالغنا فی تحقیق الامثلۃ حینئذ بما لا مزید علیہ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مثالوں کی تحقیق میں وضاحت کے اندر ہم انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے مثالوں کی تحقیق میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے آپ کو مثالیں سمجھا دی ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات ہو سکتی ہے، اب اگر آپ کہیں کہ اب مزید تھوڑی سی اور وضاحت کریں تو اس کی مزید وضاحت نہیں ہو سکتی ہے، تو انہی مثالوں کے اندر غور کریں، عبارت کے اندر غور کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔